بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گزشتہ ڈسکشن سے سلسلہ کو جوڑتے ہوئے کہ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں ایک حکمت ہے، دانائی ہے اور انسان کی بھلائی ہے۔ اس میں سے آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے لیے نشہ، ڈرگز، شراب کو منع فرمایا ہے۔ کیا شراب، ڈرگ یا نشہ کے انسان کو کوئی فائدہ ہے یا اس کے انسان کو نقصانات ہیں؟ کیونکہ آج سے 1600 سال سے پہلے تو میڈیکل سائنسز کا ویل ڈیفائن وجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج ہم ماڈرن سائنس اور جدید جو دور ہے، جب اس میں جائزہ لیتے ہیں کہ شراب اور کوئی بھی نشہ جو قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، وہ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اوورآل پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی عجیب و غریب، پیچیدہ قسم کے مضر اثرات رکھتا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز کو بنیادی طور پہ سمجھ آئیے، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر جو ہے، ہمارے اندر اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے اندر جو فرق رکھا، ہمیں جو اشرف بنایا، ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا، اس میں سب سے زیادہ جو اللہ پاک نے عنایت فرمائی چیز انسان کو، انسان کا دماغ اور انتہائی اعلیٰ قسم کا اعصابی نظام ہے جو اس کو عطا فرمایا گیا۔ اور یہیں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہر وہ سبسٹنس، ہر وہ کیمیکل، ہر وہ چیز جو اس اعصابی نظام اور مرکزی اعصابی نظام اور انسان کے سپیریئر ترین دماغ اور اعصابی نظام کو مفلوج کر دے، وہ اس انسان سے، اس شخص سے، یاد رکھیے گا، اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف ہے، جو اس کی کوالٹی اس کو چھین لیتی ہے، جس میں نشہ شامل ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ٹوٹل دماغ جو آپ کا ہے، یہ سیٹ آف انٹیلیجنس ہے، جو یہ جو برین ہے، جس میں مختلف قسم کے خانے موجود ہیں اور انتہائی پیچیدہ قسم کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جو عطا فرمایا ہے، اس کو جب آپ غیر ضروری طور پہ ایجیٹیٹ کریں یا ڈپریس کریں، دونوں کنڈیشنز میں، دونوں حالتوں میں یہ انسان کے لیے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہے۔ نشہ کیا کرتا ہے؟ نشے کے اثرات کیا ہیں؟ نشے کے اثرات ایسے ہیں کہ جب انسان نشے کی کیفیت میں جاتا ہے، سب سے پہلے
اور جب انسان شراب یا شیشہ یا چرس یا ہیروئن یا کسی بھی قسم کا نشہ اس کو انٹیک کرتا ہے، لیتا ہے، جسم میں داخل کرتا ہے، تو اس خون میں شامل ہونے کے بعد دماغ کو سب سے پہلے وہ فلیئر اپ کرتا ہے، یو4 ایفیکٹ ہوتا ہے جو اس کو ایجیٹیٹ کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان نشے کی کیفیت میں ٹن ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ نے دماغ کو، نروس سسٹم کو نشہ لے کر، اور نشے کی ڈرگ کی جو مقدار ہے جب وہ خون کے اندر جاتی ہے تو آپ نے دماغ کے اوپر اثرات، اس کو وہ یو4 ایفیکٹ اس کو ایجیٹیٹ کرتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہائپر پنا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دماغ کو جو جیسے ایک نارمل سے سٹیچ کر دیتا ہے، جیسے آپ کسی چیز کو کھینچنا شروع کر دیں، اس کو بڑا کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت انسان جو ہے بڑی پلیئر اور لیئر میں ہوتا ہے۔ سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے آپ کے دماغ پر، اشرف المخلوقات کے دماغ کے اوپر نشہ، شراب وہ کیا کرتی ہے، یا نشہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم کو، اعصابی نظام کو سپریس اور ڈپریس کر دیتا ہے۔ دوسرے فیز میں آپ دیکھتے ہیں نشئی جو ہے وہ بالکل یوں پڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کے منہ کے اوپر مکھیاں لگی ہوں، چاہے وہ غلاظت کے اندر گر پڑے نشے کی حالت میں، چاہے وہ بازار میں گر پڑے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی، کیونکہ ٹوٹلی اس کا جو اعصابی نظام ہے وہ پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے، مفلوج ہو چکا ہوتا ہے اس وقت۔ اور میڈیکلی چونکہ دماغ ایک ایسا آرگن ہے، ایسا جزو ہے آپ کا، انسان کا، جس میں وہ نارمل اور اشرف المخلوقات، جب آپ نے اس صلاحیت کو مفلوج کر دیا تو آپ جانوروں سے بدتر ہیں۔ نشے کی حالت میں آپ نے دیکھا لوگوں کو، اور اگر انسان کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کو اندر تو وہ بے لباس بھی ہو جاتا ہے، جانور بھی بے لباس ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی نشے کو دیکھا ہے کہ اس کے پیشاب اور پخانے پہ اس کو کئی دفعہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا، وہ کپڑوں میں نکال دیتا ہے؟ جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو نشے کی حالت میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تین امپورٹنٹ اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں، تین نشے کی۔ پہلی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ چاہے آدمی انرجیٹک ہو، تگڑا ہو، جوان ہو، یا بوڑھا ہو، دیہڑ عمر میں ہو، پہلے یہ ہیبٹ ایک عادت کی شکل اختیار کرتا ہے، انسان سوٹا لگاتا ہے یا شیشہ پیتا ہے، اسمال ڈوز۔ ہیبٹ کیا ہوتی ہے کہ ایک کام کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ نشہ جب شروع کرتا ہے بندہ تو سٹارٹ کے اندر ڈوز کو، اسمال ڈوز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، لیتا ہے، بار بار لیتا ہے، سگریٹ کے ذریعے لے یا ویسے لے۔ اس کو ہیبچویشن کہتے ہیں، خوگر ہو جانا، عادی ہو جانا کسی چیز کا، ٹائم اینڈ اگین لینا اس کو، پہلی سٹیج۔ دوسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم، چاہے وہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، چاہے وہ دماغ ہے، چاہے وہ اعصابی نظام ہے، ٹوٹل آپ کا ٹوٹل سسٹم، جس کو دماغ، چاہے گردے ہیں، چاہے ہارٹ ہے، اس پہ وہ ڈرگ جو ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ اس ڈرگ کی، اس نشے کی مقدار آپ کو بڑھانی پڑتی ہے کہ چرس کا ایک دفعہ ایک سگریٹ پیا، پھر ٹائم اگین پیا، ہیروئن کا سوٹا ایک دفعہ لگایا، پھر ٹائم اینڈ اگین لگایا، اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، سیکنڈ فیز۔ اور جتنی ڈوز بڑھے گی اس کے زہریلے اثرات انسان کے جسم کے اوپر ہوتے ہیں، اتنا ہی اس کا دماغ اور یہ نظام، اعصابی نظام مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایڈکشن، تمام نظام کمپرومائز ہو جاتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ نشے کے بغیر وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ اس کا جو جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔
یوز ٹو ہو جانا، اس کے اوپر لگ جانا، جسم کا ڈپینڈنٹ ہو جانا، جسم کا ٹوٹل انحصار نشے کے اوپر ہو جانا، کچھ کھائے نہ کھائے نشہ کھانا ہے۔ دوسری سٹیج اسلام نے کیوں منع کیا؟ اس میں بہت بڑی حکمت میں بہت بڑی دانائی ہے، بہت بڑی سائنس ہے، بہت بڑا بچاؤ ہے اس میں۔ تیسری سٹیج نشے کی، جس کو اسلام نے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ نے منع کیا کہ شراب کے نزدیک مت جاؤ۔ تیسری سٹیج نشے کی کہ انسان کا جسم ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کو فوبیا کہتے ہیں، فالس پرسیپشن، جھوٹے وسوسے، ایک ایسا خوف جو انسان کے اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے نشے کو لینے سے، 3rd ڈگری، اس کو ڈیتھ کا فوبیا کہتے ہیں، اس کو موت کا فوبیا کہتے ہیں، موت کا خوف کہتے ہیں، جو انسان کے اندر جو ہے رچ بس جاتا ہے کہ اگر اس کو نشہ نہ ملا تو وہ یقینی طور پر مر جائے گا، اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، آج جمعے کا دن ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کو اس لیے منع کر، یہ کسی بھی صورت میں انسان کے حق میں ہے ہی نہیں ہے۔ نشے کی حالت ظاہر نہیں دیکھی کبھی آپ نے؟ میں نے دیکھی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک اپنے دوست عزیز کے ساتھ ایک شرابی کے گھر بیٹھا ہوا تھا، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اس کی کیفیت کا پتہ تھا، میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں، بار بار جاتا تھا شراب پی کے پھر بیٹھ جاتا تھا اس عزیز کے پاس، ٹائم اینڈ اگین، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹن ہو گیا تو معزز آدمی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شیروانی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، جو جناح کیپ پہنی ہوئی تھی، میرے سامنے اس شرابی نے اس کو گالیاں اور مغلیات بکنی شروع کر دی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نشے کی حالت میں یہ کون بیٹھا ہوا ہے، مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے فوراً اس بندے کو اشارہ کیا جو میرے ساتھ موجود تھا کہ یہاں سے چل پڑو۔ اب یہ شخص جو ہے، آپ جب شراب کی حالت میں گھر میں آتے ہو، آپ جب نشے کی حالت میں گھر میں آتے ہو، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ کے سامنے آپ کا مہمان ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ دماغی طور پر مفلوج ہوتے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے سامنے آپ کی ماں کھڑی ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، نہیں پتا ہوتا آپ کو، آپ عقل سے عاری ہو چکے ہوتے ہو۔ ایسے لوگ انسان جو ہے سوسائٹی کو پر بہت بوجھ ہیں، چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کر دیتے ہیں نشے کو پورا کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جرائم شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پورے کا پورا برڈن اگر شادی شدہ ہے تو بچوں پہ پڑتا ہے، بیوی پہ پڑتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بیویاں بیچاری نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں ان کی حالت دیکھ دیکھ کے، بچے جو ہے وہ ماں باپ کی، جو باپ کی خاص طور پہ شفقت ہوتی ہے، وہ تو اپنے حالت غیر میں ہوتا ہے، وہ اس سے بھی محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کو برس کے کیا اثرات ہیں نشے کے؟ نشہ حرام ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی اثرات کیا ہیں۔ اس وقت بلینز آف روپیز، بلینز بلکہ ٹریلینز بھی کر دو تو کوئی مبالغہ رہا نہیں ہے، ایسے ہاسپٹلز دنیا کے اندر بنائے جا رہے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف نشے کا جو ہے علاج ہوتا ہے، صرف شراب کے ایڈکشن کا علاج ہوتا ہے، ہیروئن کے ایڈکشن کا علاج ہوتا ہے، چرس کے ایڈکشن کا علاج ہوتا ہے، اور ان نشیوں کے اور یہ جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا میں بے شمار روپیہ خرچ نہیں ہو رہا، ضائع ہو رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ نشے کی قلیل اور کثیر کے، قلیل کو کیوں کہا؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ قلیل کو اس لیے کہا when you start narcotics you always start from a small dose۔ جب بھی تم نشے کے عادی بنتے ہو، نشہ جب بھی 30 ڈگری میں جاتا ہے، جب بھی تمہیں ڈیتھ کا فوبیا ہو جاتا ہے، نشے کے آخری حصے میں چلے جاتے ہو، ہمیشہ اس کا شروعات
اس کا سٹارٹ قلیل سے ہوتا ہے، قلیل سے، تھوڑی مقدار سے، اس لیے قلیل کو منع فرمایا گیا۔ ایک تو ہاسپٹلز بنائیے پوری دنیا میں کہ جناب یہاں شرابی اور یہاں نشیوں کا علاج ہوتا ہے، ڈاکٹرز میڈیسن دینی پڑتی ہیں جن کی کاسٹ جو میڈیسن کی بھی بلینز آف روپی ہے، ٹریلینز آف روپی ہے، اگر یہ کاسٹ آپ آن دا ہول کیلکولیٹ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی کاسٹ جو ہے پوری دنیا کو پے کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر پوری انسانیت، پورے انسان آن دا ارتھ اگر صرف اس بات کو مان لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نشے کے قریب نہیں جانا، تو ان تمام خباثتوں سے، تمام کمپلیکیشن سے، پیچیدگیوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے، اس انسانیت کو، سوسائٹی کو، اس معاشرے کو۔ کیونکہ اللہ جو خالق ہے وہ جتنے بھی اس نے احکامات جاری کیے وہ اپنی مخلوق کے حق میں جاری کیے، اس کی بھلائی میں جاری کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام انسانوں کو پہنچایا وہ انسان کے اپنے فائدے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات اشرف المخلوقات، بہت انسان بہت عظیم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا عظمت، اس کی حرمت انسان کی، اس کی پریسٹیج، پریویلیجز، یہ اسی طرح رول کرتا رہے انسان پوری مخلوق پر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان میں انتہائی اہم فرد کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبائر اور شراب نوشی اور نشے سے آپ محفوظ رہیں، تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم پر عمل کیجئے کہ نشے کی قلیل مقدار ہو یا کثیر مقدار ہو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس سے اگر بچے رہیں گے تو آپ انسانیت کو بچا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔